بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کی 9ویں فصل میں تھی کہ عرض ہوا کہ اس فصل کے اندر مرحوم علامہ علت غائی کے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نقطے کو ذکر کرتے ہیں، یہ جو تصور کیا جاتا ہے کہ فاعل کے فعل اور اس کی غایت کے درمیان ایک ضروری اور حتمی رابطہ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور اتفاق اس معنی میں کہ فاعل کے فعل اور غایت میں رابطہ ضروری نہیں ہے، اس معنی میں اتفاق باطل ہے۔ جو لوگ اس معنی میں اتفاق کے قائل ہیں معمولاً چند مثالوں کو ذکر کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک مثال، مثلاً ایک بندہ کنویں کو کھودتا ہے، اچانک کوئی کنز اور خزانہ اسے مل جاتا ہے کہ جس کو بخت سعید بھی کہتے ہیں۔ یا ایک بندہ سائے کی تلاش میں کسی گھر اور بلڈنگ کے نیچے جاتا ہے اور وہ اچانک گر جاتی ہے، اس کی چھت اس کے اوپر گر جاتی ہے اور مر جاتا ہے کہ اس کو بخت شقی بھی کہتے ہیں۔ معمولاً ان مثالوں کے ذریعے سے علت غائی اور ضرورت غایت کا انکار کیا جاتا ہے۔ پھر مرحوم علامہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اس عالم طبیعت کی کینونت اور تخلیق اسی طریقے سے تصور کرتے ہیں، در حقیقت ان کا بھی یہی ماننا ہے۔ جیسے مثلاً یونانی فلسفیوں میں سے زیمکراتیس کہ اس کا ماننا تھا کہ درست ہے پروردگار عالم ہے، خالق ہے، لیکن اس نے ایک لامحدود فضا کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات بنائے اور وہ ذرات آپس میں حرکت کر رہے ہیں، اچانک آپس میں ٹکراؤ کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ عالم وجود میں آیا۔ بعد میں مرحوم علامہ نے فرمایا کہ ان شبہات اور ان مثالوں کے جواب دینے کے لیے ایک مقدمے کو ذکر کرنا ضروری ہے کہ مقدمہ یہ ہے کہ جو اس کائنات کے اندر امور ہیں ان کو 4 طریقوں سے آپ تصور کر سکتے ہیں۔ یا بعض امور دائمی الوقوع ہیں، یا بعض امور اکثری الوقوع ہیں، یا بعض امور اقلی الوقوع ہیں، یا بعض امور متساوی الوقوع ہیں۔ پھر اس کے بعد مرحوم علامہ ایک تحلیل کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں کہ اگر ان امور کو اپنی حقیقی علتوں کی طرف منسوب کیا جائے تو تمام امور دائمی الوقوع ہے۔ یہ اکثری الوقوع، اقلی الوقوع، متساوی الوقوع اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم ان امور کو اپنی علل حقیقیہ کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ اگر علل حقیقیہ کی طرف منسوب کریں تو سارے کے سارے امور دائمی الوقوع ہے، کہ اس کی تفصیل گزشتہ جلسے میں عرض ہوئی۔ آخر میں عبارت کا ایک ٹکڑا رہ گیا تھا کہ مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس نقطے کو ثابت کیا کہ فاعل کے فعل اور اس کی غایت کے درمیان واقعاً ایک وجودی حقیقی رابطہ ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی فاعل کا فعل غایت سے خالی نہیں ہے۔ اور پھر علامہ یہ جو عبارت کا ٹکڑا رہ گیا تھا اور تطبیق نہیں کی تھی ہم نے، علامہ فرماتے ہیں کہ اگر اس مطلب کے باوجود
کہ واقعاً ایک غایت خاص کا ترتب فاعل کے فعل پر دائمی ہے، ہمیشہ ہے، اور یہ وجودی ارتباط جو قانون علیت کا تقاضا ہے، ضروری ہے۔ اگر اس کا آپ انکار کریں تو پھر تو آپ کو انکار کرنا پڑے گا اصلاً علت فاعلی کا، یعنی دوسرے لفظوں میں غایت کا انکار، علت غائی کا انکار در حقیقت منجر ہوگا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ علت فاعلی کا بھی انکار کریں، یعنی کلاً آپ قانون علیت سے ہاتھ دھو لیں۔ بھئی قانون علیت میں بھی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک وجودی ارتباط دیکھتے ہیں، ایک دائمی ارتباط دیکھتے ہیں کہ فعل ہمیشہ فاعل کے ساتھ مرتبط ہے۔ حالانکہ یہاں پر جو اصل نقطہ ہے وہ نقطہ اسی قانون علیت یعنی قاعدہ استحالہ ترجع بلا مرجع کی طرف ناظر ہے، اگرچہ علامہ کی عبارت میں صراحت نہیں ہے، لیکن نقطہ در حقیقت وہی ہے کہ کبھی بھی ایک شے بدون علت ترجع پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ جب اس کے لیے وجود اور عدم دونوں کی طرف نسبت بالسویہ ہے تو خود بخود ایک طرف کیسے توجہ پیدا کر سکتی ہے۔ لہذا علت غائی کا انکار جو اتنے واضح اور روشن ترتب کے مطابق ہے، اگر اس کا بھی انسان انکار کرے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ انسان آئے اور علت فاعلی کا بھی انکار کرے، کہ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ مطالب تھے، میں گزشتہ درس میں وضاحت کر چکا ہوں، فقط عبارت کے ٹکڑے کو دیکھیں۔ وَلَوْ جَازَ لَنَا أَن نَرْتَابَ فِي ارتباط غایات الافعال بفوائلها، وَلَوْ جَازَ یعنی فَلَوْ أَمْكَنَ، اگر ہمارے لیے ممکن ہو کہ ہم افعال کی غایات کا ارتباط جو ان کے فوائل کے ساتھ ہے، جو افعال کی غایات ہیں ان کا ارتباط جو اپنے فاعلوں کے ساتھ ہے، اگر اس ارتباط کے اندر شک کرنا ہمارے لیے ممکن ہو، ما ذکر، باوجود اس کے جو آپ کے سامنے ذکر ہوا، کیا ذکر ہوا؟ من دوام الترتب، کہ ہمیشہ ترتب پایا جاتا ہے غایت اور اس کے فعل کے درمیان، اگر اس کے باوجود بھی یہاں پر انکار کرنا جائز ہو تو جاز لنا ان نرتاب فی ارتباط الافعال بفوائلها، تو پھر ہمارے لیے یہ بھی ممکن ہوگا کہ یہ جو افعال کا ارتباط اپنے فاعلوں کے ساتھ ہے اس میں بھی شک کرے۔ وَتَوَقُّفِ الْحَوَادِثِ وَالْأُمُورِ عَلَىٰ عِلَّةٍ فَاعِلِيَّةٍ، یعنی جاز لنا ان نرتاب فی توقف الحوادث والامور علی علت فاعلیہ، تو ہمارے لیے جائز ہوگا، ممکن ہوگا کہ یہ حوادث، یہ امور جو علت فاعلیہ پر متوقف ہیں، ہم ان میں بھی آ کر اشکال کریں، ایراد کریں، وہاں پر بھی شک کریں۔ اذ لیس ہناک الا ملازمۃ وجودیہ و ترتب دائمیہ، کیونکہ یہاں پر بھی علت فاعلی اور فعل کے درمیان بھی کچھ نہیں ہے مگر ایک ملازمہ وجودی، ایک رابطہ علی اور ایک ترتب دائمی جو کہ علت غائی کے مورد میں بھی ہے۔ ومن هنا ما انکر کثیر من القائلین بالاتفاق العلت الفاعلیہ، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ جو اتفاق کے قائل ہیں وہ علت فاعلیہ کا انکار نہیں کرتے، کما انکر العلت الغائیہ، جیسے کہ علت غائی کا انکار کرتے ہیں، وحصر العلیت فی العلت المادیہ، اور آ کر منحصر کرتے ہیں علیت کو علیت مادی میں، وستجیء الاشارۃ الیہ، ان قریبات والی فصل میں ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ علامہ نتیجہ لے رہے ہیں، فتبین من جمیع ما تقدم، ہمارے گزشتہ تمام مباحث سے روشن ہوا کہ ان الغایات النادرۃ الوجود المعدودۃ من الاتفاق غایات دائمیۃ ذاتیۃ لعللھا، آگا وہ غایات جو نادر الوجود ہے اور جن کو اتفاق سمجھا جا رہا تھا، وہ غایات حقیقت میں غایات دائمی ہیں، ذاتی ہیں، البتہ اپنی علل کے لیے، ان کی جو اپنی علتیں ہیں ان کے لیے غایات دائمی ہے۔ وَإِنَّمَا تُنْسَبُ إِلَىٰ غَيْرِهَا بِالْعَرَاضِ،
اور ان کی نسبت جو غیر کی طرف دی جا رہی ہے وہ بالعرض ہے۔ مثلا فالحافر لارض کے تحتہا کنز یأسر علی الکنز دائما، وہ بندہ جو زمین کو کھودتا ہے کہ جس زمین کے نیچے کنز اور خزانہ ہے، اگر ایسی زمین کو کھودا جائے تو ہمیشہ خزانے تک پہنچے گا۔ وَهُوَ غَایَةٌ لَهُ بِالذات، یہ ہے اس حافر کے لیے غایت بالذات۔ وَإِنَّمَا تُنْسَبُ إِلَى الْحَافِرِ لِلْوُصُولِ إِلَى الْمَاءِ بِالْعَرَض، اور اس کی نسبت جو اس حافر کی طرف دی جاتی ہے کہ جو پانی تک پہنچتا ہے، یہ بالعرض ہے۔ وَكَذَا الْبَيْتُ الَّذِي اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ أَسْبَابُ الْانْهِدَامِ يَنْهَدِمُ عَلَى مَنْ هُوَ فِيهِ دَائِمًا، اسی طریقے سے وہ گھر کہ جس کے اندر انہدام اور گرنے کے سارے اسباب مہیا ہوں تو جو بھی اس گھر کے نیچے سوئے گا گرے گا۔ وَهُوَ غَایَةٌ لِلْمُتَوَقِّفِ فِيهِ بِالذات، ایسے بندے کے لیے یہ غایت بالذات ہے۔ وَإِنَّمَا عُدَّتْ غَایَةً لِلْمُسْتَظِلِّ بِالْعَرَض، اور اس کو غایت قرار دینا اس بندے کے لیے جو سائے کے لیے گیا ہے، یہ غایت بالعرض ہے۔ پس فالقول بالاتفاق من الجہل بالسبب، کہ گزشتہ جلسے میں عرض کیا تھا کہ اتفاق کی وہ بات کرتا ہے جو علت حقیقی سے، جو اصل علت ہے اس علت سے غافل اور جاہل انسان ہے جو آ کر اس قسم کے اتفاق کی بات کرتا ہے۔ اچھا، اس طریقے سے 9ویں فصل تمام ہوتی ہے۔ 10ویں فصل کے اندر مرحوم علامہ علت صوری اور علت مادی کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو صورت ہے، اس صورت کے فلسفے کے اندر متعدد معانی ہیں۔ ایک مرتبہ صورت کہتے ہیں اور مراد فقط صورت جسمیہ ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ صورت کہتے ہیں اور صورت سے مراد فقط صورت نوعیہ ہے۔ ایک مرتبہ صورت کہتے ہیں مراد شکل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ صورت کہتے ہیں مراد ہیئت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ صورت کہتے ہیں مراد صورت علمیہ ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ صورت کہتے ہیں حتیٰ اس کا اطلاق خدا پر بھی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ صورت کہتے ہیں اور اس سے مراد مجردات لیتے ہیں۔ خب ان تمام اطلاقات کو شرح منظومہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر جو ہم علت صوری کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر جو مراد ہماری علت صوری سے ہے، مراد یہ ہے کہ اس عالم مادہ کے اندر جو مرکبات حقیقیہ ہے، جو موجودات مادے اور صورت سے مرکب ہیں، یہاں پر علت صوری سے مراد یہ والی صورت ہے کہ جس کی ترکیب حقیقی سے ایک موجود مرکب بنام جسم وجود میں آتا ہے۔ یہاں پر علت صوری سے یہ مراد ہے۔ دوسرے لفظوں میں جیسے کہ مرحوم علامہ نے یہاں پر لکھا ہے کہ صورت، جب ہم موجود مادی کو دیکھتے ہیں، چھٹے مرحلے میں تفصیل سے آپ کے لیے عرض کیا تھا کہ یہ جو جسم ہے، اس جسم کے اندر 2 حیثیت ہے۔ ایک حیثیت بالفعل ہے اور ایک حیثیت بالقوہ ہے۔ یہاں پر صورت سے مراد وہ حیثیت ہے کہ جس حیثیت سے وہ موجود مادی بالفعل ہوتا ہے، اور علت مادی سے مراد موجود مادی کی، جسم کی وہ حیثیت ہے کہ جس حیثیت سے وہ بالقوہ ہوتا ہے، بعد والی صورتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ہم تفصیلات چھٹے مرحلے میں ذکر کر چکے ہیں، لہذا ان کا تکرار نہیں کرتے۔ مثال آپ کے سامنے پانی ہے۔ خوب اس پانی کے اندر 2 حیثیت ہیں۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ یہ پانی ہے، اس کو کہیں گے صورت، ما بیشیء ہوا۔ اور ایک حیثیت اس ماء اور پانی کے اندر یہ ہے کہ یہ بخار بن سکتا ہے۔ اس حیثیت کے اعتبار سے ہم کہیں گے کہ یہ پانی مادی ہے، مادہ بھی رکھتا ہے۔ تو بس یہاں پر علت صوری اور مادی سے مراد یہ ہے کہ یہ جو عالم مادہ کے اندر آپ مرکبات دیکھتے ہیں، ان کے اندر 2 حیثیتیں ہیں۔ اچھا، دوسرا نقطہ جو یہاں پر سمجھنے والا ہے، ہم جو علت صوری کہتے ہیں، علت صوری اس مرکب کی نسبت سے علت صوری ہے، اما خود مادے کے اعتبار سے علت صوری نہیں ہے۔
مثلا وہ جو پانی ہے، وہ جو صورت جسمیہ ہے، صورت اور مادے سے مرکب ہے، اس مرکب کے لیے یہ علت صوری ہے، اما خود مادے کے لیے جو حیول اولا ہے اس کی نسبت سے علت صوری نہیں ہے، بلکہ اس کی نسبت سے یہ علت فاعلی کی شریک ہے۔ چھٹے مرحلے میں تفصیلات سے عرض کیا کہ صورت مادے کی نسبت سے شریکت العلت ہے، یعنی وہ مجرا ہے جس مجرا کے ذریعے سے فاعل مجرد مادے کو وجود دیتا ہے اور اس کو باقی رکھتا ہے۔ یہ دوسرا مطلب۔ تیسرا مطلب علت مادی کے بارے میں، کہ علت مادی کے بارے میں بھی عرض کیا کہ علت مادی اس مرکب کی نسبت سے علت مادی ہے، کہ وہ جو مرکب ہے اس کے اندر یہ جو حیثیت ہے مختلف صورتوں کو قبول کرنے کی، اس اعتبار سے یہ علت مادی ہے اس کے لیے۔ کہ عبارت کا یہ ٹکڑا دیکھیں، الفصل العاشر فی العلت الصوریۃ والمادیہ، فرماتے ہیں 10ویں فصل علت صوریہ اور علت مادی کے بیان میں۔ اما العلت الصوریہ فہی الصورت، علت صوری یعنی وہی صورت۔ اگر صورت سے مراد کیا ہے؟ بمعنی ما بہ الشیء ہوا بالفعل، یعنی وہ حیثیت کہ جس حیثیت کے ساتھ شیء بالفعل ہوتی ہے۔ جیسے کہ عرض کیا پانی، اس کے اندر ایک حیثیت بالفعل ہے کہ یہ پانی ہے، یہ والی حیثیت جس حیثیت سے یہ بالفعل پانی ہے اس کو ہم صورت کہتے ہیں۔ اما العلت الصوریہ فہی الصورت بالنسبت الی النوع المرکب منہا ومن المادہ، یہ علت صوریہ علت ہے اس نوع کی بنسبت کہ جو نوع مرکب ہے منہا اس صورت سے ومن المادہ اور مادے سے۔ وہ نوع مرکب جیسے پانی جو مادے اور صورت سے مرکب ہے اس کی نسبت سے علت صوری ہے۔ فإن لوجود النوع توقفا علیہ بالضرورہ، اس لیے کہ وہ جو نوع مرکب ہے وہ متوقف ہے اس صورت پر بالضرورہ، لہذا اس کا وجود جب اس صورت پر متوقف ہے تو ہم اسے کہیں گے یہ اس کے لیے علت صوری ہے۔ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَادَّةِ، لیکن مادے کی نسبت سے فَهِيَ صُورَةٌ، مادے کی نسبت سے علت صوری نہیں ہے بلکہ صورت ہے۔ وَشَرِيكَةُ الْعِلَّةِ الْفَاعِلِيَّةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، اور مادے کی نسبت سے اس کی علت فاعلی کی شریک ہے، کہ تفصیلات اس کی ہم چھٹے مرحلے میں مادے اور صورت کی بحث میں بیان کر چکے ہیں۔ اچھا، وقت تطلق الصورت علی معان اخر خارجۃ من غرضنا، حالانکہ کبھی کبھار صورت کا اطلاق دوسری معناؤں پر بھی ہوتا ہے جو ہماری محل بحث سے ابھی خارج ہے۔ عرض کیا، اشارہ کیا شرح منظومہ کے اندر چھٹے فریدے میں جو غرر ہفتم کا چھٹا فریدہ ہے وہاں پر اس کو ذکر کیا گیا ہے دوسری جلد میں، کہ صورت کہتے ہیں کبھی مراد صورت سے مراد صورت جسمیہ ہے، کبھی صورت کہتے ہیں اور مراد صورت نوعیہ ہے، کبھی صورت کہتے ہیں اور مراد شکل ہوتی ہے، کبھی صورت کہتے ہیں مراد ہیئت ہوتی ہے، کبھی صورت کہتے ہیں مراد صورت علمیہ ہے، کبھی صورت کہتے ہیں اور مراد حتیٰ خدا ہوتا ہے، کبھی صورت کہتے ہیں اور مراد مجردات ہوتے ہیں، کہ یہ مختلف اطلاقات ہیں۔ وَأَمَّا الْعِلَّةُ الْمَادِّيَّةُ فَهِيَ الْمَادَّةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النَّوْعِ الْمُرَكَّبِ مِنْهَا وَمِنَ الصُّورَةِ، یہ علت مادی مادہ ہے اس نوع کی نسبت سے کہ جو مرکب ہے اس مادے سے اور صورت سے، وہی پانی والی مثال۔ اور اس مادے کا کام کیا ہے؟ مادہ اس کی کس کو بیان کرتا ہے؟ حیثیت بالقوہ کو بیان کرتا ہے۔ فَإِنَّ لِوُجُودِ النَّوْعِ تَوَقُّفًا عَلَيْهَا بِالضَّرُورَةِ، آگا کیوں اس کی نسبت سے علت مادی ہے؟ اس لیے کہ اس نوع مرکب کا وجود ایک طریقے سے اس پر متوقف ہے۔ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصُّورَةِ، لیکن صورت کی نسبت سے یہ مادہ کیا ہے؟ فَهِيَ مَادَّةٌ قَابِلَةٌ مَعْلُولَةٌ لَهَا،
صورت کی نسبت سے ایک ایسا مادہ ہے کہ جو اس صورت کو قبول کرتا ہے، اس کا معلول ہے۔ خوب جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا پہلے بھی۔ خوب آگے مرحوم علامہ ایک نقطہ ذکر کرتے ہیں جو آج کل کے زمانے میں بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ جو مادیون ہیں، جو ملحد حضرات ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ علت کو منحصر کرتے ہیں فقط علت مادیہ میں۔ کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر فقط علت مادی ہے، باقی علت فاعلی، علت غائی نہ، علت صوری نہ، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ یہ نظر ہمارے گزشتہ مباحث سے روشن ہوتا ہے کہ یہ نظر باطل ہے، غلط ہے، کیونکہ آغا آپ مادے سے مراد چاہے مادہ اولا لیں چاہے مادہ ثانیہ لیں، کہ ان کی تفصیلات ہم لوگ چھٹے مرحلے میں ذکر کر چکے ہیں۔ مادہ اولا یعنی قوت محض، جس کو آپ حیول اولا کہتے ہیں، اور مادہ ثانیہ یعنی جو مادہ اولا کے علاوہ ہے۔ مثلا ہم نے وہاں پر ذکر کیا تھا نا، یہ پانی، یہ عنصر، یہ جو پانی ہے، اس کے اندر ایک حیول اولا ہے اور ایک صورت جسمیہ ہے۔ خوب حیول اولا اور صورت جسمیہ جب وہاں پر ہم کہتے ہیں تو اس مادہ اولا وہاں پر مراد وہی حیول اولا ہوتا ہے۔ پھر یہ صورت جسمیہ اور حیول اولا مل کر صورت نوعیہ مائیہ کے لیے مادہ بنتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مادہ ثانیہ۔ اور پھر بعد میں جب یہ پانی اور دوسرے عناصر کے ساتھ مل کر موالید ثلاثہ کے لیے مادہ ثانیہ بنتا ہے، خوب مثلا معدنیات میں سے کوئی ایک، جمادات میں سے کوئی ایک جسم بنتا ہے، یا مثلا نباتات میں سے کوئی نبات ہمارے سامنے آتا ہے، تو وہاں پر عرض کیا تھا کہ مادہ ثانیہ کہ جو صورت اور مادہ مل کر دونوں کسی اور صورت کے لیے مادہ بنتے ہوں۔ اب اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کرتا، چھٹے مرحلے میں توضیحات عرض کر چکا ہوں۔ خوب فرماتے ہیں کہ مادہ، مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ بھائی مادہ چاہے اولا ہو یا ثانیہ ہو، خوب اس کی حیثیت کیا ہے؟ خوب مادے کی حیثیت یہ ہے کہ وہ بیچارہ خود قوہ محض ہے۔ خوب جب قوہ محض ہے تو قوہ محض کا لازمہ فقدان ہے، اس کے پاس اپنی طرف سے تو کچھ نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ مادہ چاہے اولا ہو یا ثانیہ ہو جو بعد میں صورت قبول کرتا ہے، خوب وہ صورت اس مادے کو کون اعطا کرتا ہے؟ بقول آپ کے کہ علت فاعلی بھی نہیں ہے، علت غائی بھی نہیں ہے، اور مادے بیچارے کا کام تو فقط یہ ہے کہ وہ صورت کو قبول کرتا ہے۔ خوب قبول کا معنی یہ ہے کہ اس کے پاس اپنی طرف سے نہیں ہے، تو یہ جدید صورت کا افادہ کون کر رہا ہے؟ یہ کہاں سے آپ حل کریں گے؟ مثال دوں اس کی میں، مثلا فرض کریں ایک بیج ہے آپ کے پاس، خوب اس بیج کو آپ زمین کے حوالے کرتے ہیں۔ خوب آپ کے پاس یا زمین ہے یا بیج ہے یا پانی ہے یا روشنی ہے، اور بیج بیچارہ تو فقط مادہ ہے بعد والی صورت کو قبول کرنے کے لیے۔ اس بیج کے اندر سے لہلہاتی ہوئی کھیتی، لہلہاتا ہوا پودا، یہ کون ایجاد کرتا ہے؟ خوب یہ جو بعد والی صورت ہے، پودا ہونا، پیڑ ہونا، یہ تو اس بیج کے پاس نہیں ہے۔ بیج تو اس صورت کو قبول کر رہا ہے، اس کا اعطا کس کی جانب سے ہے؟ یہ کہاں سے آپ حل کریں گے؟ مثلا جو نطفہ ہے، خوب مرد کا نطفہ خاتون کے رحم میں جب آتا ہے، وہ تو نطفہ ہے نا، اس نطفے کو انسان کی شکل کون دیتا ہے؟ آپ کہیں وہی مادہ، بھائی وہ مادہ تو صورت کو قبول کر رہا ہے، اس کے پاس تو اپنی طرف سے نہیں ہے۔ خوب جب اس کے پاس اپنی طرف سے نہیں ہے تو اس صورت کا افادہ کرنے والا کون ہے؟ مادہ تو فقط قابل ہے۔ خوب جب قابل ہے تو خود فقدان رکھتا ہے اس صورت کی نسبت سے، وہ صورت تو اس کے پاس نہیں ہے۔ خوب اس صورت کا کون اعطا کرتا ہے؟
بس یہ کہنا کہ علت فقط منحصر ہے علت مادی میں، در حقیقت علیت کا انکار ہے، قانون علیت کا انکار ہے۔ اور قانون علیت کا انکار ہم نے ابتدا میں بیان کیا تھا کہ محال ہے، نہیں ہو سکتا کہ ایک شے کہ جو اپنے پاس نہ وجود رکھے نہ عدم رکھے وہ خود اپنے آپ کو ایک نیا کمال کیسے دے سکتی ہے؟ یہ پہلا اشکال مرحوم علامہ کا۔ دوسرا اشکال مرحوم علامہ کا یہ ہے کہ بابا ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ الشیء ما لم یجب لم یوجد، چوتھے مرحلے میں اس قانون کو ذکر کر چکے کہ ایک شے جب تک حد وجوب تک نہ پہنچے وہ موجود نہیں ہو سکتی۔ خوب مادہ بیچارہ تو حیثیت قبول رکھتا ہے، حیثیت امکان رکھتا ہے، خوب یہ وجوب اس کو کہاں سے ملتا ہے؟ اس کے پاس اپنی طرف سے وجوب تو نہیں ہے۔ خوب جب اس کے پاس اپنی طرف سے وجوب نہیں ہے تو وجود کیسے پیدا کرے گا؟ نئی صورت کیسے آئے گی؟ اس اعتبار سے بھی مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ علت کو فقط منحصر کرنا علت مادی میں یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض۔ تیسرا اعتراض جو مرحوم علامہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر علت و معلول کے درمیان جو تلازم کا رابطہ ہے، اگر اس تلازم کے رابطے کا انکار کر دیا جائے تو کلن معارف بشری بہمی خورندگے، کلن معارف بشری کا انکار کرے۔ حتیٰ جو آپ یہ استدلال کر رہے ہیں، اس استدلال میں جو آپ مقدمہ بناتے اور نتیجہ دیتے، خوب یہاں پر قانون علیت کو مانتے ہیں یا نہیں؟ تلازم کو قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر قانون علیت کو اور اگر تلازم کو قبول نہ کریں تو پھر اصلاً نہ کوئی آپ قانون بنا سکتے ہیں نہ کوئی استدلال کر سکتے ہیں۔ خوب کیسے آپ استدلال کریں گے؟ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ میرے ان مقدمات کا قطعی نتیجہ یہ نکلے گا؟ نتیجے اور استدلال کے درمیان اگر علیت و معلولیت کا رابطہ نہ مانے، تلازم کا رابطہ نہ مانے تو اصلاً آپ اپنی کوئی بھی بات ثابت نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ کہنا کہ علت فقط منحصر علت مادی میں درست نہیں ہے۔ دیکھیں عبارت کو، وَقَدْ حَسَرَ قَوْمٌ مِّنَ الطَّبِعِيِّينَ الْعِلَّةَ فِي الْمَادَّةِ۔ آغا طبیعیون، مادیون میں سے ایک گروہ علت کو فقط علت مادی کے اندر منحصر کرتا ہے۔ ہم یہاں پر اصطلاحات میں بات کر رہے ہیں، وگرنہ یہ بات ایسا ہے کہ آج کل کے زمانے میں جو لوگ سائنس زدہ لوگ ہیں اور الہیون پر بہت سارے اعتراضات کرتے، ان تمام اعتراضات کا جواب اسی عبارت کے ٹکڑے میں ہے۔ دقت کرے، وَقَدْ حَسَرَ قَوْمٌ مِّنَ الطَّبِعِيِّينَ الْعِلَّةَ فِي الْمَادَّةِ۔ آغا طبیعیون، مادیون کا ایک گروہ علت کو منحصر کرتا ہے فقط علت مادی میں، جبکہ وَالْأُصُولُ الْمُتَقَدِّمَةُ تَرُدُّهُ، جبکہ گزشتہ اصول اس کو رد کرتے ہیں۔ فَإِنَّ الْمَادَّةَ، آغا مادہ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْأُولَىٰ أَوِ الثَّانِيَةَ، چاہے وہ مادہ اولا ہو چاہے وہ مادہ ثانیہ ہو، فَإِنَّ الْمَادَّةَ حیثیتها الْقُوَّةُ، مادہ چاہے اولا ہو چاہے ثانیہ ہو، اس کی حیثیت بالقوہ ہے، قبول ہے۔ وَلَازِمُهَا الْفِقْدَانُ، خوب جب اس کی حیثیت بالقوہ ہے یعنی وہ کمال اس کے پاس نہیں ہے۔ وَمِنَ الضَّرُورِيِّ أَنَّهُ لَا يَكْفِي لِإِعْطَاءِ فِعْلِيَّةِ النَّوْعِ وَإِيجَادِهَا، اور آغا یہ جو فقدان ہے یہ کافی نہیں ہے، یہ جو قوہ ہونا ہے یہ کافی نہیں ہے کہ فعلیت کو اعطاء کرے اور فعلیت کو ایجاد کرے۔ اگر بیچ کے اندر یہ ہے کہ وہ صورت کو قبول کرے، لیکن وہی خود اپنے آپ کو جدید صورت کیسے عطا کر سکتا ہے؟ فَلَا يَبْقَى لِلْفِعْلِيَّةِ إِلَّا أَن تُوجَدَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، اب نتیجہ یہ ہوگا وہی انکار علیت، پس فعلیت کے لیے باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ بغیر علت کے پیدا ہوئی ہو۔
وَهُوَ مُحَالٌ، اور معلول کا علت کے بغیر پیدا ہونا محال ہے۔ یہ ایک اعتراض۔ دوسرا اعتراض، وَأَيْضًا قَدْ تَقَدَّمَ، فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے یہ نقطہ بھی گزر چکا، أَنَّ الشَّيْءَ مَا لَمْ يَجِبْ لَمْ يُوجَدْ، ایک شے جب تک واجب نہ ہو تب تک وہ شے موجود نہیں ہو سکتی۔ چوتھے مرحلے میں تفصیلات ذکر کی ہیں، لہذا ان تفصیلات کا تقاضا ہم سے آپ دوبارہ نہ کریں۔ وہیں پر جو قول بالاولویت کو متکلمین کی باتوں کو نقد کیا ہے وہاں پر مراجعہ کریں۔ والوجوب الذي هو الضرورة واللزوم لا مجال لاستناده الى المادة التي حیثیتها القبول والامکان، اگر ضرورت اور لزوم کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مستند کریں، اس کی نسبت دیں مادے کی طرف۔ ضرورت اور لزوم کو آپ مادے کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، وہ مادہ کہ جس مادے کی حیثیت فقط قبول اور امکان ہے۔ فوراء المادة امر یوجب الشیء ویوجدہ، پس مادے کے علاوہ آپ کو ایک علت ماننی پڑے گی جو اس کو وجوب دیتا ہے اور پھر وجود دیتا ہے۔ تیسرا نقطہ، تیسرا نقد اور اعتراض، وَلَوْ انْتَفَتْ رَابِطَةُ التَّلَازُمِ، اگر آپ تلازم کا رابطہ منتفی کریں اور علت اور معلول کے درمیان جو تلازم ہوتا ہے اس کا انکار کریں تو پھر تمام معارف بشری کا انکار لازم آئے گا۔ التی، وہ رابطہ تلازم کے انما یتحقق یا تتحقق بین العلت والمعلول، تلازم کے تین موارد ہیں، علت کا معلول سے، معلول کا علت سے، یا دو معالیل کا اپنی علت کی نسبت۔ ایک مثال دیتا ہوں، تلازم کے فقط یہ تین موارد ہیں۔ مثلا سورج جب بھی طلوع کرتا ہے روشنی بھی ہوتی ہے اور دن بھی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو سورج ہے وہ اپنی روشنی کے ساتھ تلازم رکھتا ہے، علت کا معلول سے تلازم۔ اگر سورج کی روشنی سورج کے ساتھ تلازم رکھتی ہے یعنی معلول کا علت سے تلازم، اگر روشنی اور دن جو دونوں معلول ہے سورج کے لیے وہ بھی تلازم رکھتے ہیں، التی، وہ تلازم کے انما تتحقق بین العلت والمعلول، جو تلازم متحقق ہوتا ہے علت اور معلول کے درمیان، علت کا معلول سے، معلول کا علت سے، دو مورد ہو گئے۔ او بین معلولی علت ثالثۃ، یا دو معلول جو علت ثالثہ کے ہیں ان کے درمیان بھی تلازم ہے۔ اگر جب بھی سورج کی روشنی ہوگی تو دن ہوگا، اب سورج کی روشنی اور دن دونوں معلول ہیں علت ثالثہ کے کہ جو طلوع شمس ہے۔ وَلَوْ انتفت رابطۃ التلازم، اس لو کی خبر درست ہے، وَلَوْ انتفت رابطۃ التلازم، وارتفعت، یہ خبر نہیں، ابھی انتفت پر عطف ہو رہا، خبر آگے آ رہی، وارتفعت من بین الاشیاء، اور اشیاء سے یہ تلازم ختم ہو جائے، اسی کی وضاحت ہے۔ لو انتفت وارتفعت دونوں ایک بات ہے، اگر اشیاء سے یہ رابطہ تلازم ختم ہو جائے تو خبر جواب یہ ہے لو کا، بطل الحکم، اگر جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی استلزامات ذہنیہ ہیں، جتنے بھی دلائل ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ بطل الحکم باستتباع ای شیء لای شیء، کہ فلاں شے کے پیچھے آتی ہے وہ حکم بھی سارے کے سارے باطل ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَجُزْ الْإِسْتِنَادُ إِلَىٰ حُكْمٍ ثَابِتٍ، آپ کسی بھی ایک ثابت حکم کی طرف نسبت نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ حتیٰ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ
قانون علت غلط ہے، یہ قانون خود غلط ہو جائے گا، کیونکہ آپ کہتے ہیں قانون علت درست نہیں ہے کیونکہ قانون علت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ خوب ظاہر سی بات ہے، جب اس پر کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ قانون غلط ہے۔ اب آپ کی یہ بات کہ اس پر دلیل نہیں ہے لہذا غلط ہے، ان دونوں کے درمیان ایک رابطہ ہے نا؟ خوب بقول آپ کے یہ رابطہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب قانون علیت کا آپ نے انکار کیا تو دلیل اور نتیجے کے درمیان بھی جو علیت برقرار ہے وہ بھی ختم ہو جائے، یعنی آپ معارف کی دنیا میں بالکل پیدل، یعنی کوئی بات نہیں کر سکتے آپ۔ وَهُوَ خلاف الضرورت العقلیہ، اور واضح سی بات ہے کہ یہ ضرورت عقلیہ اور بداہت عقلی کے برخلاف ہے۔ وَلِلْمَادَّةِ مَعَانٍ أُخَرَ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ خَارِجَةٌ مِّنْ غَرَضِنَا۔ آغا مادے کے اور معانی بھی ہیں کہ جو اس وقت ہماری بات سے خارج ہیں۔ خوب کبھی مادہ کہتے ہیں اور مراد مادہ قضیہ ہوتا ہے، یعنی وجوب، امکان، امتناع۔ خوب کبھی مادہ کہتے ہیں اور وہ اعم معنی میں ہے، خوب اعراض کا جو موضوع ہے اس کو بھی مادہ کہا جاتا ہے۔ آگا کبھی کبھار مادہ کہتے ہیں اور منطق کے اندر جو آپ مادہ قضیہ ہے اس کو بھی کہتے ہیں، کبھی کبھار خود ان کو وجوب، امکان اور امتناع کو بھی مادہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت فعلاً محل بحث نہیں ہے۔ کہ الحمدللہ یہ 10ویں فصل بھی تمام ہوئی، باقی آخری فصل علت جسمانیہ کے بارے میں اس کو کل عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔